ظالم سے اور ظلم سے لڑنا سکھا دیا، حق کے لیے قیام کا پرچم تھما دیا۔ باطل نظام مشرک و کافر کے سامنے سر کو نہیں جھکانا ہے ہم کو بتا دیا۔ دین خدا کے سامنے باطل نہیں قبول، پیغام حسین ابن علی نے سنا دیا۔ ہم بھی نظام کفر کا انکار کرتے ہیں، نفرت کا دین فروشوں سے اظہار کرتے ہیں۔ ظالم سے اور ظلم سے ہم برسر پیکار، تا حشر رہیں گے یہی اقرار کرتے ہیں۔ ہم کل بھی تھے حسین کے پیرو ہیں آج بھی، ہم کو ہے اس پہ۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا عاشور کی عصر پہ، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم تکن لکم دینا ولا تخافون عن الآخرۃ فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ اے آل ابی سفیان کے شیعوں، کون خطاب کر رہا ہے؟ نواسہ رسول۔ کون خطاب کر رہا ہے؟ سید شباب اہل الجنہ۔ کون خطاب کر رہا ہے؟ آیہ تطہیر۔ کون خطاب کر رہا ہے؟ آیہ مودہ۔ کون خطاب کر رہا ہے؟ رسول کا وہ نواسہ۔ جس کو گھر پہ چھوڑ کے مباہلے میں جا سکتے تھے لیکن گود میں لے کر گئے۔ اس سے زیادہ سند نہیں مل سکتی ہے کسی کی حقانیت کی۔ آپ نے فرمایا اے شیعیان آل ابو سفیان، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، کیوں؟ ابھی تو انہوں نے نماز پڑھی اپنی، ابھی تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے۔ اس لیے کہ جو نماز، جو نعرہ نواز رسول، جنت کے جوان کے سردار، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، آیہ مودت کے مقابلے میں آئے، چاہے وہ خانہ کعبہ میں بھی پڑھی جاتی ہو، وہ شیطان کی نماز ہے، اللہ کی نماز نہیں ہے۔ ہر گھر میں صدا ماتم شبیر بپا ہو، ہر گھر میں صدا ماتم شبیر بپا ہو، عرش عزا سے سید شباب اہل الجنہ امام علیہ السلام نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ اب جو میرے مقابلے میں ہے وہ رسول کا شیعہ نہیں ہے، وہ اہل بیت کا شیعہ نہیں ہے، وہ آل ابی سفیان کا شیعہ ہے۔ میں بولوں تو فوراً ایف آئی آر کاٹ دیں، آپ کاٹیں، لیکن امام حسین پہ ایف آئی آر کاٹو گے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج تو آپ نے بہت سے لبیک لگانے ہیں اور میں انتظار کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اہل سنت کے اکابرین، اے اہل سنت کے معزز علماء، اے اہل سنت کے وہ علماء جو واقعاً اہل سنت ہیں، آیا تم بھی اپنے آپ کو آل ابی سفیان کے شیعوں کے ساتھ ملانے کے لیے تیار ہو؟ کہ آیا تم راضی ہو کہ قیامت میں تمہیں آل رسول کے بجائے آل ابی سفیان کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ کیا تم راضی ہو کہ تم جو اہل سنت اصحاب کرام کے بارے میں اتنی بات کرتے ہو، ہمیں اچھا لگتا ہے،
ہم پسند کرتے ہیں، اگر تم ہمیں بھی بلاتے تو ہم تمہاری ریلی شان صحابہ میں حاضری دیتے اور صحابہ کی شان میں وہ قصیدے پڑھتے کہ تم نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ لیبل تم نے دیا شان صحابہ ریلی، اور اس میں صحابہ کا کوئی ذکر نہیں نظر آتا۔ اس میں ذکر نظر آتا ہے تو سیاست امیر شام زندہ آباد کا نعرہ نظر آتا ہے۔ کیا سیاست امیر شام کو زندہ آباد کہنے کے لیے تم تیار ہو؟ اگر تم تیار ہو تو سوچ لو، ہمارے خلیفہ بلا فصل اور تمہارے حساب سے چوتھے خلیفہ کی سیاست کے مقابلے میں کون سا عنوان لا رہے ہو تم؟ دو ہی سیاستیں اس وقت چل رہی تھی نا، ایک شامی سیاست اور ایک علوی سیاست۔ اگر تم نے کہا شامی سیاست زندہ آباد تو پھر مولا کائنات کی سیاست کا کیا کہو گے؟ ہمیں جواب چاہیے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں اہل سنت کے اکابرین محترم، ٹھہر جائیے، بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا حساب اہلیان شام، آل ابی سفیان سے الگ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ریلی میں جہاں امیر شام کی سیاست زندہ، دیکھیں ایک وقت آپ امیر شام کا احترام کرتے ہیں، آپ احترام کریں، آپ کو احترام کرنا ہے، احترام کریں، لیکن جب آپ اس کی سیاست کو زندہ آباد کہتے ہیں تو اس کی سیاست تو امام علی کے سامنے تھی۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں علی جائیں گے حق ان کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ یہ مجلسوں سے یزیدوں کو درد ہوتا ہے، صدائے ماتم شہ ان کا چین کھوتا ہے، منافقت کے لبادے میں جو مسلمان ہیں، ضمیر ان کا نہیں جاگتا ہے سوتا ہے۔ حسین 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 قرآن ہے شعور دین، شعور حق کے لیے ہے یہ آسمانی کتاب۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے محترم ہے، ہم نہیں کہتے، تم کسی کو چاہو محترم بنا لو، ابھی میں آتا ہوں محترم ہے کہ نہیں، لیکن اگر تمہارے لیے محترم ہے تو وہ شخص محترم ہے۔ تم نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے، نہیں پتا تو میرے پاس آ جاؤ، میں بتاؤں گا کہ ان کی سیاست میں کیا کیا آیا ہے۔ ہم مکتب اہل بیت اہل سنت سے تقاضا کرتے ہیں کہ قاتلان محمد ابن ابی بکر سے آپ کس طرح سے دوستی کا اظہار کر سکیں گے؟ آپ قاتلان اصحاب رسول آؤ، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، تم بھی لعن کرو ہم بھی لعن کرتے ہیں، جس نے بھی اصحاب رسول کو شہید کیا اس پہ لعنت ہو، دے سکو گے تم؟ اصحاب اصحاب اصحاب، ہماری جانیں قربان اصحاب پہ، ہماری روح قربان اصحاب پہ، جنہوں نے رسول اکرم کے ساتھ اتنے محبت سے جنگیں کی ہیں، جانیں فدا کی ہیں، لیکن ایک آل ابی سفیان کی حمایت میں تم ایسے کھڑے ہو گئے ہو کہ جیسے باقی کوئی دین ہی نہیں بچا ہے۔ دیکھیں، میں نے کسی موقع پر کسی مجلس میں کہا ہے کہ اسلام کی 3 تفسیریں ہو گئی ہیں بس، ایک تفسیر اہل بیت، ایک تفسیر اصحاب کرام اور ایک تفسیر اہل شام۔ تمہارے اس جلوس کے ذریعے تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک پورے مسلم مکتب کو کافر کہا۔ دشمن دین ان کے چہرے غلاظتوں سے اٹے ہوئے ہیں، ذلیل سب ان کی سازشیں ہیں، کھڑے کہ اس نے ایک زیارت عاشورہ کے ایک دعا کے جملے پر تو ایف آئی آر کاٹی، پورے کراچی میں ہمارے کفر کے اعلان ہوتے رہے، تمہارے جو تک نہیں رہیں گی تمہارے کان پہ۔ پوری قوم سوال کر رہی ہے، تم ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہو، تم ہمیں دبانا چاہتے ہو، تم قوم کو
80 اور 90 کی دہائی میں لے جانا چاہتے ہو؟ 63 پہ حملہ، ہنگو میں شہید کرنا، دوسری امام بارگاہوں پہ حملہ، کراچی کی امام بارگاہ پہ حملہ. کیوں تم نے عاشورہ کے ایف آئی آر میں منتظمین پہ بھی کاٹی، اور جو امام بارگاہ کی ایف آئی آر کٹوائی گئی تو نامعلوم افراد کے خلاف کٹی؟ حکومت اور اہل سنت کے علماء اپنا حساب آل ابی سفیان سے الگ کریں. یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. شیرپا کالونی میں جلوس پہ حملہ ہوتا ہے، ایف آئی آر میں دونوں طرف کے نام لگ دیے جاتے ہیں. بہرحال وہ بعد میں بات کر لوں گا، لیکن اشارہ کرتا چلوں. میرا سوال یہ ہے کہ تم نے ایک امیر شام کی سیاست کو زندہ باد کہا. تم اپنے علماء کی کتاب سے ثابت کرو اجماعی طور پر کہ تمہارے ہاں امیر شام کی سیاست قابل قبول ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم اتحاد کی بات کہاں تک کریں. ہمیں اتحاد چاہیے، ہمیں محبت چاہیے، ہمیں وحدت چاہیے، ہمیں پاکستان چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے، لیکن وہ والا جو اصحاب اور اہل بیت والا ہے. ہمیں آل ابی سفیان والا نہیں چاہیے، اس سے کہ تمہارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ آل ابی سفیان نے اسلام پر کیا کیا غضب ڈھائے. رسول کی حدیث تم نے بیان کی ہے، ہماری کتابوں میں تو وہ چیزیں کم نظر آتی ہیں. میں تو حیران ہوں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کہاں سے کہاں چیزیں پہنچا دیتا ہے. جب سے واقعہ ہوا ہے چیزیں تیار کی جا رہی ہیں. اگر ان چیزوں کو منبر سے پڑھا جائے لوگ تعجب کریں گے کہ جس طرح سے شام کی حکومتوں نے اسلام پر شبخون نہیں مارا ہے، دن دھاڑے حملہ کیا ہے. شام کی حکومتوں نے، تم نے کہا نعوذ باللہ امیر یزید، نعرہ سنا نا سب نے. ہم حق کے قائل ہیں، حق بات کرتے ہیں، حالات ہوں جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں. یہ درس ملا ہم کو حیدر کے گھرانے سے، ہم ان کی مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں. ہم سے ہے دور ہم ہے اپنا منشور، ہم نوکر ہمارے جلسے میں باقاعدہ طور پر یہ نعرے لگائے گئے ہیں. میرا سوال یہ ہے، رسول کے نواسے اور آل رسول کو شہید کرنے والا تمہارے لیے کب سے زندہ باد ہو گیا ہے؟ رسول کی نواسیوں کو بے پردہ پھرانے والا تمہارے لیے کب سے زندہ باد ہو گیا ہے؟ مسجد نبوی میں، چلو تم کہتے ہو تمہاری بات کو ہم قبول نہیں کرتے، لیکن ہوتا ہے نا سامنے والے کی بات پر بات کر ڈالو. تم کہتے ہو نا، مفتی منیب کا بیان ہے، ابھی بھی ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں کہا کہ ڈائریکٹ امام حسین کی شہادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. نہیں ملتا نا، نہیں ملتا، کوئی بات نہیں. رسول کی نواسیوں کی بے پردگی کا تو ملتا ہے. تم بے غیرت بے شرم، تم کو خیال نہیں ہے کہ رسول کی نواسی ہے؟ تمہاری نواسی کا اگر اس طرح سے کروں، یہاں لا کر بے پردہ کر دوں، تم گولیاں چلا چلا کے ہمیں چھلنی کر دو. یہاں رسول کے نواسی کو بے پردہ، چلو تم کہتے ہو کوفہ میں وہ اس نے منع نہیں کیا، شام میں تو کیا، بازار شام میں تو کیا، شام کے دربار میں تو کیا. تاریخیں سب موجود ہیں، خود بات ہے جناب زینب اور امام زین العابدین سب موجود ہیں، بتاتے ہیں کہ یزید نے کیا کیا. کیوں یزید نے نواز رسول کے ہونٹوں پہ چھڑی پھیری؟ کیوں یزید نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ بنی ہاشم کا ڈھونگتا ختم ہو گیا، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر آئی ہے، کاش میرے بدر کے اجداد زندہ ہوتے تو میں بتاتا کہ میں نے بدر کا. تم کو امیر یزید زندہ باد نظر آ رہا ہے تو تم ہاتھ اٹھاؤ، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. پالنے والے جو امیر یزید سے محبت کرتا ہے، زندہ باد بھی نعرہ لگاتا ہے، تو ان کے ساتھ محشور کر دے ان کو. اور جو حسین کی قربانی کو زندہ کرتا ہے، حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے. یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا، یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا.
حسین سر کٹا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہو گیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں بالکل واضح اعلان کرتا ہوں, ہر کوئی واضح طور پر جانتا بھی ہے, کوئی میری طرف سے نئی بات نہیں, کہ اتنی بڑی بڑی ریلیز ہوئی, تم نے اپنے فلسطین بھائیوں کی حمایت میں ایک جملہ بھی بولا؟ تم نے اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کے خلاف ایک جملہ بھی بولا؟ کیسے بول سکتے ہو؟ نمک حرامی تو اسلام میں ویسے بھی حرام ہے نا. یہ شیعوں کا دل گردہ ہے کہ اپنے مولا کی بات پر کہ ہر مظلوم کا ساتھ دینا اور ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا. فلسطینی مظلوم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہندوستان کے مسلمان مظلوم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. کشمیری مظلوم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. یمنی مظلوم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ہمارا صرف ایک نعرہ ہے, لبیک یا حسین. لبیک یا حسین, لبیک. امتحان کر کے دیکھ لو, اگر تمہیں یقین نہیں ہے امتحان کر کے دیکھ لو. ہم اپنے مولا کے ایک جملے پر اپنے کنبے کٹانے کے لیے تیار ہیں. ہم صرف زبانی خرچ کرنے والے, نعرے لگانے والے نہیں ہیں. ہم نے 65 کی جنگ میں ثابت کیا ہے, 71 کی جنگ میں ثابت کیا ہے, اور جب تک نعرہ حیدری لگتا رہا, دشمن کے دل, حالانکہ ٹینک بڑے بڑے دشمن کے, فوجیں بڑی بڑی, لیکن تمہارے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے تمہیں نعرہ حیدری کی برکت سے کامیاب کیا. ریوائز کرو اپنے سسٹم پر, ریوائز کرو. نہیں چل سکتا ہے یہ. حسینی کٹ تو سکتا ہے, جھک نہیں سکتا. یہ یاد رکھ لو. اور میں اس بات کو واضح کر لوں, چیزیں پھیلائیں. اب آپ کو نصیحت کروں اور دوسرا خطبہ چھوٹا کر دوں گا. وہ یہ ہے, اہل سنت بھائی جو ہیں ان کو غافل کیا گیا ہے, ان کو ڈوج دیا گیا. میرے لیے حیرانی کی بات تھی, ایک بزرگ سفید ریش نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, میں رسول سے. بڑی بات ہے بھائی, اس کا مطلب ہے تمہارا دل صاف ہے. میرے سے ایسی کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں تو گھماتا پھرتا, نہیں یوں تھا, تو میں تو, میرا منہ تو وہاں تھا, میں نے تو مائک نہیں لیا تھا. میں اس نے صاف کہا میں یزید پہ لعنت کرتا ہوں اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. سبحان اللہ, یہ جذبہ تمہارے سب کے اندر موجود ہے. لیکن کچھ لوگ بعض سیٹوں کے مفاد کی وجہ سے نہیں بول رہے. کچھ لوگوں نے بولا ہے, جنہوں نے بولا ہے ہم ان کو سلام کرتے ہیں. اللہ تم کو جزائے خیر دے. اور جس کے خلاف تم نے آواز اٹھائی ہے, اللہ تم کو اس کے ساتھ محشور نہ کرے, تم کو بھی اہل بیت کے ساتھ محشور کرے. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی, جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی, جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی, گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی, جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے, میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے. پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر ادا کیا, جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا, جس جعفر نے برسرے ممبر رکوع میں برسوں رہے, جس کے کاظم مضطر رضا نے لب پہ سری الرضا سجا کے پڑھی, تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی, نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی, اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی. پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی, امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی, جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ, جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. وہ خیمہ گاہ وہ سیدانیہ وہ ذکر خدا, جہاں مصنف زینب رباب اور فضہ, حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ, تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا, میرے خدا ہمیں منظور کہتے آپ رہے, حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے. صدائے تشنہ لبا, صدائے تشنہ
نہ لبا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے. کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے. حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو. میان کرب و بلا آہ میں نے کیا